The two nuclei model was, یہ بیسیکلی ایک اربنائزیشن کا ماڈل تھا جو کہ 1945 میں اربنائزیشن کے حوالے سے جو ماڈل پیش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو ملٹی نیوکلیائی بھی سمٹائمز کہا جاتا رہا کہ یہ ماڈل کا پیش کیا جاتا ہے 1945 میں اس ماڈل کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ اسپارٹا لیک از ان گلگت بلتستان میں ہے. ہاؤ مینی مصارف زکوٰۃ، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، مصارف زکوٰۃ مین کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن پہ زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں. تو قرآن مجید میں جو مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ کتنے مصارف زکوٰۃ ہیں؟ وہ ہیں 8. یاد رکھیے گا جی، وہ ہیں 8. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ لانگیسٹ آیت آف ہولی قرآن، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں ہے. اور آیت نمبر کون سی ہے؟ 282 وہ آیت نمبر ہے. اور اسی طرح یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ وہ بھی سورہ بقرہ ہے. اور پھر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ کوثر. یاد رکھیے گا جی، چھوٹی سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر، یہ جو ہے سب سے چھوٹی سورت ہے. اور سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سب سے بڑی سورت وہ ہے البقرہ. قرآن مجید کی سب سے جو بڑی سورت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے. قرآن مجید کی ایسی سورت کہ جس کو قرآن مجید کی دلہن عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی ایسی سورت جس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یا اسے زینت قرآن بھی کہا جاتا ہے. تو وہ قرآن مجید کی کون سی سورت ہے؟ یاد رکھیے گا، سورہ رحمان ہے. یاد رکھیے گا. اور قرآن مجید کا دل، قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ وہ ہے سورہ یاسین. یاد رکھیے گا جی، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل. اور عروس القرآن قرآن مجید کی دلہن یا زینت قرآن وہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا. اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ وچ ٹو سورہ آر کالڈ ایز موستین، جن کو کہا جاتا ہے وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. قرآن مجید کی جو آخری جو 2 سورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے.